اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم تسلیما۔ پارہ نمبر 29 میں سورۃ المرسلات، یہ ایک مکی سورہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے اسبات کی دلیل جو ہے وہ بہت بار جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں کہ قیامت ہو کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں ایک آیت ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ اس آیت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 بار تکرار کرتے ہیں۔ جیسے سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طرح بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ آیت جو ہے اس کو 10 بار تکرار کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلسل بھیجے جاتے ہیں، پھر تیز رفتاری سے چلنے والے ہیں، پھر صحیفوں کو کھول دینے والے ہیں۔ ان 3 آیات میں جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، پھر ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ وہ بعض کے نزدیک ہوا ہے، یعنی کہ قسم ہے ان ہواؤں کی، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو مسلسل بھیجے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کچھ نے اس کو کہا ہے کہ ہوا کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ فرشتوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں۔ اور جو فرشتوں کی کہتے ہیں انہوں نے پھر اس کو دلیل یہ بنایا ہے کہ اس میں 5 اور 6 نمبر پہ جو آیات ہیں ان پر وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ جو ہے نا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا، کہ ذکر سے مراد جو ہے وہ پھر فرشتے ہیں، کہ فرشتوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں۔ باقی بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ پھر صحیفوں کو کھول دینے والے ہیں، پھر حق و باطل کو جدا کرنے والے ہیں، پھر یاد خدا دلوں میں ڈالنے والے ہیں، حجت تمام کرنے کے لیے ہو یا تنبیہ کے لیے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقعہ ہونے والی ہے۔ پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان میں شگاف ڈال دیے جائیں گے، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا، کس دن کے لیے ملتوی رکھا ہوا ہے، فیصلے کے دن کے لیے۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ پھر بعد والوں کو بھی ہم ان کے پیچھے لائیں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے ہلک نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام میں ٹھہرائے رکھا، ایک معین مدت تک کے لیے۔ پھر ہم نے ایک انداز سے منظم کیا، پھر ہم بہترین انداز سے منظم کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے زمین کو قرار گاہ نہیں بنایا، زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے؟ یعنی زندہ جو ہیں وہ زمین کے اوپر چلتے رہتے ہیں، اور مردہ جو ہے وہ زمین اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اور ہم نے اس نے بلند پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے تمہیں شیریں پانی پلایا۔ اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار، جیسے اللہ کہتے ہیں نا سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جن انس تم دونوں اپنی رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آیت رپیٹ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں تقریباً 4 سے 5 دفعہ رپیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب تم لوگ جاؤ اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، چلو اس دھوئیں کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ وہ سایہ دار ہے اور نہ آگ کے شعلوں سے بچانے والا ہے۔ یقیناً یہ دھواں ایسی چنگاریاں اڑائے گا جو محل کے برابر ہیں۔
گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول نہیں سکیں گے اور انہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلوؤں کو جمع کیا، یعنی تم سب کو اللہ کہتے ہیں جمع کر لوں گا۔ اب اگر تم ہیلا کر سکتے ہو تو میرے مقابلے میں ہیلا کرو، یعنی بہانے بازیاں، اپنی کوئی باتیں کر سکتے ہو تو کرو اللہ کے مقابلے میں، اللہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تقوی اختیار کرنے والے یقیناً سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ اب تم اپنے اعمال کے صلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کھاؤ اور تھوڑے دن مزے کرو، یقیناً تم مجرم ہو، یعنی اس دنیا میں کھاؤ اور تھوڑے دن مزے کر لو اے مجرموں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ پھر وہی بات، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، میرے سامنے رکوع و سجود کیا کرو۔ اللہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو یعنی نمازیں پڑھو تو وہ نہیں پڑھتے، رکوع نہیں کرتے، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ بس اس قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اس قرآن کے بعد اب وہ اور کس چیز پر ایمان لے کے آئیں گے، کس چیز پر ان کو یقین ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو اس قرآن پر پکا، سچا اور کامل یقین عطا فرما۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کا کلام ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، لیکن پھر بھی ہے میرے اللہ، پھر بھی ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دیجئے، یا اللہ ہمارے ذہنوں کو روشن کر دیجئے، ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے رسول کی محبت ڈال دیجئے۔ اے اللہ بحق کے محمد و آل محمد، یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجئے کہ ہم اس پاک کلام کو سمجھ سکیں۔ رب زدنی علما و عملا، رب زدنی علما و عملا، رب زدنی علما و عملا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔